اللہ پاک نے زندگی ایک دی ہے، روحانی غسل کرتے رہا کریں. بھول تو نہیں گئے روحانی غسل؟ کیوں اللہ والو؟ کون کون روحانی غسل کے فائدے پا رہا ہے؟ کون پا رہا ہے؟ صرف ہاتھ کھڑا کر لیں. روحانی غسل کے فائدے کون پا رہا ہے؟ دیکھیں کتنے سارے لوگ ہیں. روحانی غسل، اب کتنے ایسے ہوں گے جن کو پتہ نہیں روحانی غسل ہوتا کیا ہے؟ اللہ اکبر. کتنے لوگوں کو پتہ نہیں ہے روحانی. کیوں؟ اس لیے کہ بعض نئے آئے. ہمارے ماشاءاللہ یہاں تسبیح خانے میں نئے چہرے آتے رہتے ہیں بہت زیادہ، اور انہیں پتہ ہی نہیں. کوئی کھڑا ہو کے بتا دے ایک روحانی غسل. آپ جوان بتا دیں. ابھی ادھر سے ایک جوان نے ہاتھ اٹھایا تھا. کس نے؟ آپ بتا دیں. روحانی غسل آپ کیسے کرتے ہیں؟ روحانی غسل سب سے پہلے آخر 6 آیات قرآن مجید کی وہ پڑھتا ہوں. اول اور آخر 3 دفعہ درود شریف. باتھ روم میں جانے کی دعا. باتھ روم میں جاتے بایاں پاؤں اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ بک من الخبث والخبائث دل میں پڑھتا رہتا ہوں. نیت کرتا ہوں کہ جسم سارے غلاظت ساری پریشانیاں اتر جاتی ہیں. نیت یہ کرتا ہوں کہ میں شعبے کے ساتھ دکاندار ہوں. میں کہتا ہوں میری دکان میں برکت اور کثرت رہے. اللہ کے فضل و کرم سے برکت اور کثرت رہے. کوئی بھی نیت کر لوں مجھے کبھی نقصان نہیں ہو، فائدہ ہی ہوتا ہے. روحانی غسل کر کے کوئی بھی نیت کر لوں یہ فائدہ ہی فائدہ، کبھی نقصان نہیں. یہ جوان ہے، یہ کہتے ہیں کہ میں دکاندار ہوں. روحانی غسل یوں کرتا ہوں، آخری 6 صورتیں بیت الخلاء جانے سے پہلے میں پڑھ لیتا ہوں اول آخر درود شریف کے ساتھ. پڑھ کے پھر بیت الخلاء جاتا ہوں، بایاں قدم اندر رکھتا ہوں، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھ کے اندر داخل ہوتا ہوں. پھر دل ہی دل میں دعا پڑھتا رہتا ہوں اور یہ تصور کرتا ہوں کہ اللہ جتنی بھی خباثتیں، نجاستیں، غلاظتیں ہیں یہ سب دھو دے اور میرے رزق میں برکت اور وسعت عطا فرما. کہنے لگے کہ میں نے جس نیت سے بھی روحانی غسل کیا ہے میری نیت پوری ہوئی ہے اور میری دکان میں برکت بھی ہے، رحمت بھی ہے اور کرم بھی ہے. کیوں جی یہ کہا آپ نے؟ اللہ اکبر. تو بھئی اور کون بتائے گا روحانی غسل کا فائدہ؟ ابھی ہاتھ کھڑا کیا تھا. یہ بھولا ہوا باب ہے. روحانی غسل بھول گئے آپ، اس لیے آج ذرا یاد کرا رہا ہوں. ہاں لاہوری بہت جلد بھول جاتے ہیں اقتدار والوں کو. نئے اقتدار کا انتظار کرتے ہیں کیونکہ خود صاحب اقتدار ہے نا. پورے ملک میں تخت چلتا ہی لاہور کا ہے. تو اس لیے یہ لاہوری جو ہے نا یہ بہت جلد باتیں بھول بھلائیاں کر جاتے ہیں. تو میرے جی میں آیا کہ آج روحانی غسل کی آوازیں میں بہت کم سن رہا ہوں. لگتا ہے لاہوری بھول گئے ہیں، لاہوری بھول گئے. لہذا آج روحانی غسل ان کو یاد کرا دیں، ان کو یاد کرا دیں. ہاں بھائی. ہاں کتنے عرصے سے مہروں کی تکلیف تھی؟ 20-22 سال سے یہ کہتے ہیں مجھے مہروں کی تکلیف تھی، ڈسک پرابلم تھا. بہت علاج کرایا فرق نہیں پڑا. کہنے لگے ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اگر آپریٹ نہیں کرائیں گے تو نہ پیشاب کا پتہ چلے گا نہ پخانے کا پتہ چلے گا، معذور ہو جائیں گے. کہنے لگے لاہور کے ٹاپ کے 10-15 ڈاکٹروں سے مشورہ کیا سرجری کا. کہنے لگے آپ کے پاس آیا، آپ نے منع کیا سرجری کا. پھر روحانی غسل شروع کیا. پھر کہنے لگے اب فرق ہے، دوبارہ تکلیف نہیں ہوئی. ڈسک کا مسئلہ اللہ کے فضل سے حل ہو گیا روحانی غسل کی وجہ سے. مسلسل کرتا رہے اور یقین کے ساتھ کرتا رہے. کرنا بھی ہے اور یقین کے ساتھ کرنا ہے. اور کون کس نے ہاتھ کھڑا کیا تھا روحانی غسل کا؟ اور کس نے ہاتھ کھڑا کیا تھا؟ ہاں جی. جسم ہر وقت جکڑا رہتا تھا، تھکاوٹ رہتی تھی، بندش تھی. نیند نہیں آتی تھی، ٹینشن رہتی تھی. مینٹل ہاسپٹل سے دوائیاں لے کے میں کھاتا رہتا تھا. جب سے روحانی غسل کرنا شروع کیا بات بھی چل گئی ہے اور اپنے آپ سارا ڈپریشن، اینگزائٹی وغیرہ یہ دور ہو گئی ہے. جب سے روحانی غسل شروع کیا ہے میرا جسم کھل گیا، ڈپریشن، اینگزائٹی دور ہو گئی ہے، اپنے آپ کو ہلکا محسوس کرتا ہوں. سر کے بال اڑ رہے تھے، وہ بھی بال آنا شروع ہو گئے ہیں. آپ کی عمر کتنی ہے؟ 55 سال کی عمر میں بال آنا شروع ہو گئے ہیں. ہاں بچپن سے 55. لو بھائی یہ ہے روحانی غسل کے کمال. روحانی غسل کا یہ کمال ہے. مینٹل ہسپتال سے جو بندہ دوائیاں لے کے کھاتا ہو
تو اس کی انگزائٹی اور ڈپریشن نفسیاتی بیماری کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں؟ کیا تھوڑی ہوگی؟ بولو اللہ والے. بیچارہ مینٹل کتنے سال سے دوائیاں کھا رہے تھے. یہ خاندانی بیماری. اوہو، یہ کہتے ہیں یہ خاندانی بیماری ہے. اللہ اکبر. اور یہ تو خاندانی بیماری جو ہے وہ تو جاتی نہیں، لیکن رب کے نام، اللہ کے کلام اور میرے کملی والے کی مسنون دعا کی برکت سے خاندانی بیماری چلی گئی. اب بتاؤ، میں کہتا ہوں آپ کتنی کتنی بیماری سے چھٹکارا پا سکتے ہیں روحانی غسل کی برکت سے. اور بتائیں روحانی غسل کا کوئی کمال. ہاں جی. یہ رب فرما رہے ہیں کہ میرے قرآن کی تلاوت کی پابندی نہیں ہوتی تھی، نماز کی پابندی نہیں ہوتی تھی، میں نہیں پڑھ سکتا تھا. تو میں نے یہ روحانی غسل 6 سورتیں پڑھی، پھر مسنون دعا پڑھی اور یہ روحانی غسل کیا. اور روحانی غسل یہی ہے. اب آپ کو میں ایک ترکیب ایک دفعہ پھر عرض کر دوں. دیکھیں آخری 6 سورتیں ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اول آخر 1 دفعہ 3 دفعہ 7 دفعہ 11 دفعہ درود شریف پڑھ لیں. سورۃ قل یا ایھا الکافرون پڑھیں، پھر بسم اللہ کے ساتھ اذا جاء، بسم اللہ کے ساتھ تبت یدا، بسم اللہ کے ساتھ قل هو اللہ، بسم اللہ کے ساتھ فلق، بسم اللہ کے ساتھ ناس. ٹھیک. اور پھر درود شریف. یہ بیت الخلاء سے باہر پڑھ لیں. اس کے بعد بیت الخلاء میں جائیں، بایاں قدم اندر رکھیں، دعا یاد رکھ کر لیں. چھوٹی سی دعا ہے، یاد کرنے میں کون سی دیر لگتی ہے. بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اب دل میں یہ دعا پڑھنا شروع کر دیں. اور جس بیماری، جس روگ، جس تکلیف سے چھٹکارا چاہتے ہیں، اس بیماری، اس روگ، اس تکلیف کا تصور کریں کہ اس پانی کے ساتھ وہ روگ سارا دھل رہا. جیسے میل دھل رہا ایسے ہی وہ روگ دھل رہا اور پانی میں بہ رہا، اور میری ساری نجاستیں، غلاظتیں، خباثتیں جتنی بھی ہیں وہ ساری دھل رہی. اس کا تصور کریں. اب نکلنے کے بعد پھر 6 سورتیں ایسی پڑھ لیں. یہ روحانی غسل ہے. اب دیکھیں کہاں مینٹل ہسپتال سے دوائیں کھانے والا بندہ، کہاں 22 سال سے ڈسک پرابلم، کمر کا درد، یہ بیماریاں ختم ہو گئیں، تو چھوٹی بیماریاں اس کے سامنے کیا حیثیت رکھتی ہیں. ایک اور بتا دیں. بھائی اس وقت جو میں پوچھ رہا ہوں وہ بتا دو. بیٹھ جائیں. روحانی غسل کا بتائیں جی. اور ہاتھ کھڑے کیے تھے. ایک اور بتائیں. کس نے ہاتھ کھڑا کیا تھا؟ ہاں جی. ہماری اللہ والے بتا رہے ہیں کہ مجھے کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو، میں روحانی غسل کرتا ہوں، میں ٹھیک ہو جاتا ہوں. اور جب بھی مجھے اندر کوئی مسائل ہوتے ہیں، پریشانی ہوتی ہے، کوئی الجھن ہوتی ہے، یہ کہتے ہیں میں روحانی غسل کرتا ہوں، میں ٹھیک ہو جاتا ہوں. دیکھو اللہ والے بات سنو، غسل تو کرنا ہے نا، غسل تو ویسے ہی کرنا ہے نا. وہ دور چلا گیا کہ 8ویں دن بندے نہاتے تھے، ایسے ہے نا، 8ویں دن کپڑے بدلتے تھے، 8ویں دن نہاتے تھے. وہ دور چلا گیا. اب غسل کھانے کے ساتھ ہماری زندگی وابستہ ہے بہت زیادہ. دیکھو بات سنو، اس وقت جو بیماریاں ہیں نا، آپ میری بات کی گہرائی تک پہنچنے کی پوری کوشش کریں. میں آج کے درس میں آپ کو بہت گہری گہری باتیں کہہ گیا ہوں، اس کو سوچئے گا، سمجھیے گا جو میں نے آپ سے عرض کی ہیں. اس وقت جو بیماریاں ہیں پوری تاریخ عالم میں، جتنی ادویات، جتنی سہولیات، جتنا ٹریٹمنٹ اب ہے پوری تاریخ میں کبھی نہیں تھا. ہے انسانیت کی پچھلی تاریخ اٹھائیں، جتنا علاج، معالجہ، سہولت، ٹریٹمنٹ، ڈائگنوز اور علاج کے انسٹرومنٹس وغیرہ اب ہیں کہ کیا کبھی ایسے تھے؟ اچھا، جتنے روگ اور بیماریاں اب ہیں اور جتنی انسانیت بیماریوں میں اب سسک رہی ہے، کبھی ایسے تھی؟ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارا بیت الخلاء کے ساتھ نظام بڑھ گیا ہے. بہت سی وجوہات ہیں.
بہت سی فیکٹرز ہیں، ان میں ایک یہ بھی ہے، ذہن میں رکھیے گا، میں عرض کر رہا ہوں بہت سی وجوہات ہیں، ان میں ایک اہم یہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارا نظام جو ہے بیت الخلاء کے ساتھ بڑھ گیا ہے۔ اچھا، کھانا پینا زیادہ ہوا، جب کھانا پینا زیادہ ہوا تو بیت الخلاء کے ساتھ ہمارا رابطہ بڑھا۔ اچھا، ہمارے مزاج کے اندر نہانا، غسل، لباس بدلنا، یہ چیزیں زیادہ ہوئی نا، بیت الخلاء سے رابطہ بڑھا۔ اب بیت الخلاء سے ہمارا جب رابطہ بڑھا تو وہاں کی بیماریاں، وہاں کی مصیبتیں، وہاں کی پریشانیاں، اور دھوکہ ہمیں دیا ٹائلوں نے، اور دھوکہ ہمیں دیا بیت الخلاء میں لگے شیشے نے، اور دھوکہ ہمیں دیا وہاں کی سینیٹری اور وہاں کے نظام نے، اور وہاں کے کرٹن نے ہمیں، اور وہاں کے سفید بہترین مخملی تولیے نے، یہ ہمیں دھوکہ دیا کہ ہم صاف جگہ آ گئے، جبکہ اللہ کا بھی فرماتے ہیں نجس جگہ ہے۔ ہمیں دھوکہ یہاں سے لگا۔ اب ہم وہ دھوکے ہی دھوکے میں وہاں کی بیماریاں، وہاں کی مصیبتیں اور وہاں کی پریشانیاں، کینسر خالصتاً بیت الخلاء کا مرض ہے۔ آج تک کبھی کینسر کا نام سنا تھا؟ ہیپیٹائٹس بیت الخلاء کا مرض ہے، ڈینگی بیت الخلاء کا مرض ہے۔ آپ کو میں کیسے سمجھاؤں؟ اگر کوئی بندہ مجھ سے اس سلسلے میں کہے تو میں اس کو حوالوں سے، لاجک سے بہت کچھ بتا سکتا ہوں، اب میرے پاس وقت نہیں ہے۔ تو اس لیے اب بیت الخلاء میں تو جانا آنا ویسے ہی ہے نا، تو اس بیت الخلاء کے حال کو خوشحال بنا لیں، قیمتی بنا لیں، بیماریوں سے، روگوں سے، پریشانیوں سے بچ بھی جائیں، اور جو ہیں ان کو بھی ہٹوا لیں۔ دیکھیں نا، ایک ہے بچ جانا آئندہ کے لیے، ایک ہے جو بیماریاں ہیں اور جو مسائل ہیں اور جو الجھنیں ہیں اور وہ پیچیدہ بیماریاں جن سے ڈاکٹر عاجز آ چکے ہیں، حکیم عاجز آ چکے ہیں، ان بیماریوں سے بیت الخلاء سے اپنا علاج کرا لیں، تو کون سی مشکل بات ہے؟ نہانا تو ویسے ہی ہے نا، ارے اللہ والے، نہانا تو ویسے ہی ہے نا، بیت الخلاء میں اسپیشل اس کام کے لیے جانا نہیں، جانا تو ویسے ہی ہے۔ تھوڑا سا اپنا نظام ٹھیک کر لیں اور اس دعا کا اہتمام کر لیں، 6 صورتیں پڑھ لیں، بالفرض جاتے ہوئے صورتیں بھول گئی ہیں یا کوئی شخص ناپاک ہے وہ صورتیں نہیں پڑھ سکتا، بعد میں 6 صورتیں بیٹھ کے پاک ہونے کے بعد اکٹھی پڑھ لیں، کون سی ایسی پریشانی کی بات؟ ہاں، لیکن اس وقت قرآن نہیں پڑھ سکتا، بالفرض اس کا جسم پاک نہیں ہے، تو نہانے کے بعد، پاک ہونے کے بعد وہ پہلی والی بھی پڑھ لیں، دوسری والی بھی پڑھ لیں۔ آپ بتائیں اور کون سی مشکل ہے؟ سہولت ہی سہولت، قضا کر لے نا، اسلام میں قضا کا نظام ہے یا نہیں ہے؟ قضا کر لے۔ یہ کتنی بڑی لطف کی بات ہے، کتنی رحمت کی بات ہے۔ کچھ عرصہ پہلے، 8-10 مہینے کی بات ہے، ایک صاحب میرے پاس آئے، سفر میں تھا میں اور ایک دوسرے شہر میں تھا، وہیں صاحب ملے، مجھ سے کہنے لگے جی کہ میرے اوپر ایک بوجھ ہے جو ہٹتا نہیں ہے، ہاں میں بہت زیادہ آیت الکرسی پڑھ لوں پھر ہٹ جاتا ہے، پھر ہو جاتا ہے، میں تھک گیا ہوں، بیوی سے بیزار، بچوں سے بیزار، گھر سے بیزار، اور ہر وقت جھگڑا کرتا ہوں میں گھر میں، ہر وقت مجھے پریشانی ہوتی ہے، میں کیا کروں، میں پریشان ہوں، تو میرے ساتھ کوئی مہربانی کرے، میں تھک گیا ہوں۔ میں نے کہا تو روحانی غسل کر، کہ وہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے اسے ترتیب بتا دی، ایسے کر، کہنے لگا مجھے دعا نہیں آتی، یاد کر لے، صورتیں دیکھ کے پڑھ لے، بیت الخلاء سے باہر کسی کمرے میں بیٹھ کے پڑھ لے، چارپائی پہ، بیڈ پہ، صوفے پہ، کرسی پہ بیٹھ کے پڑھ لے، نہانے سے پہلے قرآن پاک دیکھ کے، صورتیں دیکھ کے، اور پھر چلا جا نہانے کے لیے، ضروری نہیں باہر کھڑے ہو کے پڑھ، جیسے بھی مناسب ہے باہر پڑھنا ہے، اندر نہیں پڑھنا۔ اس کو خیر میں نے ترکیب بتا دی، اور اس نے ایک جو بات کہی وہ یہ کہی کہ جب میں بیت الخلاء میں جاتا ہوں میں اکیلا نہیں نہاتا، میرے ساتھ ایک بندر نہاتا ہے۔ اب یہ بات، بعض باتیں میں ایسی کر جاتا ہوں جو انوکھی ہوتی ہیں، لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، لیکن جب بیتتی ہے پھر سمجھ آتی ہے۔ اللہ کرے ہمیں یہ تجربہ نہ ہو، اللہ ہمیں یہ تجربہ نہ کرائے، بڑا مشکل تجربہ ہے کہ بندر ساتھ نہاتا ہے اور میرے ساتھ نازیبا حرکتیں کرتا ہے، میں ممبر پہ نہیں بتا سکتا وہ حرکتیں جو اس نے مجھے بتائیں، میں پریشان ہوں۔ میں نے کہا یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، کہنے لگے یہ بڑے کچھ کیا، بہت کچھ کیا، میں نے کہا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا ہے کہ بیت الخلاء میں جن اور جن نہیں ہوتی ہے، بس اس کا علاج جو ہے، علاج یہ دعا ہے، اور اس کے لیے ایسے ہے جیسے یہ تلوار ہو، ایسے لگتی ہے۔